خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی، صحت اور سلامتی اور زندگی کی بے شمار نعمتیں اور برکتیں عطا کی ہیں، اور زندگی میں یہ بڑا خوبصورت موقع فراہم کیا ہے تاکہ ہم زندہ خدا کے حضور جھکیں، اس کی پرستش، اس کی ستائش، اس کی تمجید کرتے ہوئے، اس کے نام کو جلال دیتے ہوئے اس کے کلام میں سے رہنمائی کو حاصل کریں، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال کر 30، 60، 100 گنا پھل لیں اور خداوند کے نام کو اور اس کے کلام کو جلال دینے کا باعث بنے۔ آمین۔ آمین۔ بائبل مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے لوکا طبیب کی مارفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اور اس کا 6واں باب آیت نمبر 38 بڑی مشہور ترین آیت ہے۔ لوکا طبیب کی مارفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اس کا 6واں باب آیت نمبر 38 کلام خدا میں اس طرح مرقوم ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ آمین۔ یاد رہے کہ یہ بہت ہی میرے اور آپ کے لیے بابرکت کلام ہے۔ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، اور یاد رکھیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا وقت، اپنی توجہ اور اپنا روپیہ پیسہ ان کو دیتے ہیں جن سے ہمارا خاص تعلق، جن سے ہمارا خاص رشتہ، جو ہماری نظر میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، انہیں ہم اپنے وقت میں سے وقت دیتے ہیں، بلکہ ان کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال لیتے ہیں، کیونکہ جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جن کے ساتھ ہمارا گہرا رشتہ ہے، جو ہماری نظر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم اپنے قیمتی وقت میں سے نکال لیتے ہیں اور ان کو ہی ہم توجہ دیتے ہیں، ان کے لیے ہماری ساری توجہ، ان کے لیے ہماری ساری کی ساری فکر اور ان ہی کی ذات پر ہم اپنا روپیہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، ان کی ذات پر اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو ہماری نظروں کے سامنے، جو ہمارے دل و دماغ میں بڑے اہم ہیں یا ہماری زندگی کے لیے بڑے اہم ہیں۔ ہم انہیں وقت دیتے ہیں، ہم انہیں توجہ دیتے ہیں، ہم ان کی ذات پر اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے سوچ بچار پیدا کرنے کا یا اس بات پر سوچنے کا ایک اہم ذریعہ کہ وہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنے ہمارے عزیز، جنہیں ہم اہم سمجھتے، ان کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے، ان کو ہم توجہ دیتے اور ان کی ذات پر ہم اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ خدا ہماری نظر میں کتنا اہم ہے، خدا کو ہم کتنا وقت دیتے، خدا کے کام کو کتنی توجہ سے کرتے، کتنی
سے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اس کے گھر کے لیے، گھر کی ضروریات کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا خرچ کرتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ یہ خدا سے ہماری محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم خدا سے کس حد تک محبت کرتے ہیں، ہم کس حد تک خدا کو اہمیت دیتے ہیں، خدا ہماری نظروں میں، دل و دماغ میں کتنا اہم ہے، دینے سے پتہ چلتا ہے۔ اور یاد رکھیں، دینا خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی برکت ہے۔ جسے خدا نے برکت دی ہے وہ دیے میں سے دیتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں بائبل مقدس میں اعمال کی کتاب 20ویں باب کی آیت نمبر 35 میں لکھا ہے کہ وہ مبارک ہیں جو دیتے ہیں، کیونکہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ اس کا مطلب ہے جو دیتا ہے وہ بڑا خوش قسمت، بڑا لکی، بڑا مبارک ہے خدا کی نظر میں، انسان کی نظر میں جو دیتا ہے۔ اور دینا پھر لکھا ہے خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو خدا کے دیے میں سے دیتے ہیں، دینا کیا کرتا ہے؟ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرتا ہے، انسانوں کے قہر کو بھی ہدیہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس لیے یہ دینا جو ہے یہ 3 خاص مقاصد کے تحت، جب بھی ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اپنا رہے ہوتے ہیں، کسی کو اپنے گلے سے لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دینا کسی کو اپنانا ہے، دینا کسی کو اپنے گلے کے ساتھ لگانا ہے، یا دینا اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ کیونکہ جب بھی ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور دینا کسی کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، کسی کی فکر کرنا ہے، کسی کا احساس کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، اس کا احساس کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر دینا کسی کو اپنے برابر سمجھنا ہے، کہ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اسے ہم اپنے برابر سمجھتے ہیں، یا دینا کسی کو اپنے برابر کرنا ہے کہ خدا نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میرا بھائی جو ہے، میری بہن جو ہے، خادم جو ہے، کلیسیا کے اندر جتنے غریب غربا ہیں، ان کو بھی ہم اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، ان کو بھی ہم اپنے لیول پر لے کر آنا چاہتے ہیں، کہ جس طرح کی برکت خدا نے مجھے دی ہے اس برکت کو میں دوسروں کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ وہی برکت جو ہے اس کے پاس بھی ہو۔ اس لیے یہ دینا 3 مقاصد کے تحت ہے۔ اور یاد رکھیں دینے سے کیا کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1، دینے سے دوسروں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں، دوسروں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کو بھی کچھ دیتے ہیں تو اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اس کی ضروریات رفع ہو جاتی ہیں۔ اور اس سے جب ہم دیتے ہیں تو اس سے لینے والا خدا کے حضور بڑی شکر گزاری کرتا ہے۔ اور جب دینے والے دیتے ہیں تو لینے والے ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، اور لینے والے دینے والوں کو ملنے کے ہمیشہ مشتاق رہتے ہیں۔ اور دینے سے کلیسیا کے اندر جتنے لوگ ہیں
ان کی احتیاج، ان کی ضروریات ختم ہو جاتی ہے، کوئی شخص کلیسیا کے اندر محتاج نہیں رہتا، اور دینے سے لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ جو دے رہے ہیں وہ کلام خدا کے اندر موجود خوشخبری کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں، وہ خدا کے کلام کی خوشخبری پر پورا عمل کر رہے ہیں۔ اس سے یہ یادگار ہوتا ہے، اور یاد رہے دینے سے خدا کا مہربان دل جو خدا نے آپ میں رکھا ہے وہ دوسروں پر ظاہر ہوتا ہے، کہ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر خدا جیسا مہربان دل ہے، اس لیے وہ خدا کے دیے ہوئے میں سے خدا کے لوگوں کو دیتے، ان کی فکر کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے، ان کا احساس کرتے۔ اور یاد رکھیں دینا اعلیٰ اور بے لوث قربانی ہے، بلکہ یہ قربانی سب قربانیوں سے بلند و بالا قربانی ہے، کیونکہ یعقوب کے خط میں صاف اور واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ خالص اور بے عیب دینداری ہے۔ یہ ایک ایسی دینداری ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسی ریاضت ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب، کسی قسم کا کوئی نقص، کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک ایسی خالص دینداری، خالص عبادت اور ریاضت، اس لیے جو دینے والے ہیں یا جو دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں یا جن کے اندر یہ خواہش موجود ہے یا جن کے اندر یہ خواہش موجود نہیں، ان کو 5 مناسب ترغیب، 5 مناسب طریقوں سے پالوس رسول دوسرے کرنتھیوں کے 8ویں باب میں ترغیب دیتا ہے، اور 8ویں باب کی پہلی 4 آیات کو پڑھتا ہوں اور مختصر اس حصہ میں جو سچائیاں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لکھا ہے، اب بھائیو ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیاؤں پر ہوا ہے، کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا، اور اس افراد اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی۔ یاد رکھیں مقدونیہ کی کلیسیا کے ایماندار جو ہے بڑی مصیبت میں دیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ وہ کافی خوشحال تھے تب دیتے تھے، بلکہ لکھا ہے کہ بڑی مصیبت میں دیا کرتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر لکھا ہے کہ مقدونیہ کے ایماندار بڑی خوشی میں، بڑی خوشی کے ساتھ غریبی کی حالت میں دیا کرتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر مقدونیہ کی کلیسیا کے ایمانداروں کی سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا۔ جتنی زیادہ غربت اس سے بڑھ کر ان کی سخاوت، جتنا ان کے پاس کم ہے اتنا زیادہ وہ دیتے ہیں، اتنا زیادہ وہ دوسروں کی فکر کرتے، اتنا زیادہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے۔ اس لیے مقدونیہ کی کلیسیا کے ایمانداروں کے اندر چوتھی صفت یہ تھی، چوتھی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی طاقت سے زیادہ خوشی سے دیتے تھے لیکن طاقت سے زیادہ خوشی سے دیتے تھے۔ اور 5ویں نمبر پر مقدونیہ
دنیا کی کلیسیا کے ایماندار سخاوت کو جاری رکھنے کا اظہار کرتے تھے کہ یہ خدمت جو ہے یہ جاری و ساری رہے. اس لیے ان کے اندر وہ غریبی کا ناسازگار حالات کا شکار تھے تو بھی دینے سے گریز نہیں کرتے تھے، تو بھی خوشی کے ساتھ غریبی کی حالت میں دیا کرتے تھے اور اپنی اوقات سے زیادہ دیا کرتے تھے. اور دینے کی 5 برکتیں دوسرا کرنتھیوں نامے باغ کے اندر پائی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پر لکھا ہے جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا اور جو زیادہ بوتا ہے زیادہ کاٹے گا، زیادہ پائے گا. اس لیے یاد رکھیں اس دنیا کے اندر بونے کے لیے بیج کون دیتا ہے؟ بیج کس کا ہے جی؟ خدا کا. بونے کے لیے طاقت کون دیتا ہے؟ خدا. اس بوئے ہوئے بیج کو اگانے میں کون مدد کرتا ہے؟ خدا. زمین کس کی ہے؟ خدا کی. پانی کس کا ہے؟ خدا کا. سورج کس کا ہے؟ خدا کا. جو اس کائنات کے اندر ہر ایک اگنے والی چیز اگنے میں، پھلنے بڑھنے میں مدد کرتا ہے، اور وہ سارے کا سارا کس کا ہے؟ خدا کا. اور خدا ہمیں ہمت اور طاقت اور قوت دیتا ہے تاکہ بوئیں، اس کی دیکھ بھال کریں اور اسے کاٹیں، اس پھل کو اکٹھا کریں. یہ ساری کی ساری طاقت کون دیتا ہے؟ ہمیں خدا دیتا ہے. اگر خدا بونے کے لیے بیج نہ دے، بونے کی طاقت نہ دے، بیج کو اگنے کے لیے جتنی چیزیں درکار ہیں، بیج کو اس اگے ہوئے بیج کو پھلنے بڑھنے کے لیے جتنی چیزیں درکار ہیں، اگر وہ نہ دے تو وہ بیج کیسے پھلے گا، بڑھے گا؟ کیسے ہم اس سے پھل حاصل کریں گے؟ اس لیے جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ خدا کا. اور خدا نے ہماری فکر کی، بلکہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے، ہمیں خلق کرنے سے پہلے ہماری ضروریات کو پہلے سے اس نے زمین پر رکھا. اس نے زمین کو ہمارے لیے دسترخوان بنا دیا، ہمارے لیے دسترخوان بچھا دیا زمین پر. لو، کھاؤ، موج کرو، عیش کرو، خوش رہو، میری بندگی کرو، عبادت کرو. اس نے زمین پر ہمارے لیے دسترخوان بچھایا. وہ ہماری فکر کرتا ہے، ہماری تمام ضروریات کی فکر کرتا ہے. اس لیے ہم پر بھی یہ واجب ہے کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہم بھی اس میں سے خدا کو لوٹائیں اور اپنی محبت کا اظہار کریں. اس لیے یاد رکھیں جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا اور جو زیادہ بوتا ہے زیادہ پائے گا. جتنا ہم خدا کو دیں گے اتنا ہی خدا ہمیں دے گا. یہ ایک لین دین ہے. آپ کس قدر چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے حاصل کریں، وہ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کا خیال ہے کہ خدا ہمیں بہت زیادہ دے. ہم سبوں کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ ہم خدا سے بہت کچھ وصول کریں. خدا اپنا آسمان ہمارے لیے کھول دے، ہماری ساری کی ساری ضروریات کو پورا کریں. لیکن ہم خدا کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ خدا کے کام کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ خدا کے گھر کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح کا سوچیں گے اس طرح کا پائیں گے. جس طرح کا خدا کو دیں گے اسی طرح کا خدا ہمیں واپس لوٹائے گا. اس لیے جو دے گا، جس طرح کا دے گا اس طرح کا اسے واپس ملے گا.
اور دوسرے نمبر پر دوسری برکت یہ ہے کہ جو دینے والے ہیں وہ لاچاری سے نہ دیں اور دریغ کر کے بھی نہ دیں، بلکہ بے دریغ دیں، اور لاچاری سے نہیں، خوشی سے دیں، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ وہ خدا کے ہر دن عزیز، وہ خدا کے پیارے لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے دیے میں سے خدا کو لوٹاتے ہیں، جو خدا کے دیے میں سے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ وہ خدا کے عزیز، وہ خدا کے پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ اور تیسری برکت ان کو یہ ملے گی کہ لکھا ہے کہ تم پر ہر طرح کا فضل ہوگا اور ہر ایک چیز تمہیں کثرت سے ملا کرے گی، کثرت سے ملے گی۔ یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس انداز کے ساتھ دیتے ہیں، خوشی سے دیتے ہیں، دریغ کر کے دیتے ہیں، لاچاری کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم جس طرح کا پیمانہ خدا کے لیے دینے کے لیے استعمال کریں گے، خدا بھی اس طرح کا پیمانہ اپنے پاس ہمیں دینے کے لیے رکھے گا۔ لیکن جو دیتے ہیں ان کے لیے یہ برکت ہے کہ تم پر ہر طرح کا فضل ہوگا اور ہر ایک چیز تمہیں کثرت سے ملتی رہے گی۔ اور چوتھی برکت ان کے لیے یہ ہے کہ تمہاری راست بازی ہمیشہ قائم رہے گی، تمہاری راست بازی کے کام ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور پانچویں برکت ان کے لیے دوسرے کرنتھیوں کی 9 باب کی آیت 10 میں ہے کہ خدا تمہیں ترقی دے گا، سرفراز کرے گا، بڑھائے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا۔ جو خدا کے حضور راست بازی کے کام کرتے ہیں ان کاموں کو اور زیادہ بڑھائے گا۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ دینے کی ساری برکتیں ہیں۔ اگر ہم خدا کے دیے میں سے خدا کو واپس لوٹاتے ہیں تو دینے کی برکات خدا نے ہمارے لیے بہت زیادہ رکھی ہے۔ آئے پھر ہم ساری برکات کو حاصل کرنے کے لیے خداوند کے دیے میں سے خداوند کو ہمیشہ لوٹاتے رہیں۔ خداوند آج کے کلام کی وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔